مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في هلك وفي هلوك فكالنبيين في هلك وفي هلوك ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک توجہ اور نوری نگاہ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو تزکیہ، طہارت اور تقویٰ کے نور سے منور فرما دے، تاکہ ہم سب خشیت والے، طہارت والے، اللہ کی محبت اور نبی کی اطاعت والے بن جائیں، اور آخرت میں ہم سب رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ ان اعلیٰ ترین نیات اور حسین مقاصد کے ساتھ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزاً اپنی مسکینانہ حاضری پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تزکیہ اور طہارت عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اپنی محبت میں تڑپنے والا اور اپنی یاد میں رونے والا بنا دے۔ یہی ایک مومن کی مومنانہ زندگی ہوتی ہے۔ تو ہم نے منہاج السوی سے جو شروع کی تھی حدیث پاک، وہ ہے حدیث نمبر 32۔ تو اس میں ہم سیکھ رہے تھے، حدیث پاک سے بھی دیکھیں، حدیث کو بھی صرف پڑھنا نہیں ہوتا جس طرح ہم صرف قرآن کو پڑھ کے تو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پاک کو بھی پڑھ کے چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد نبی سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے، نبی کی محبت، قربت اور اطاعت میں آنا ہوتا ہے، تو نبی کی صحبت اور رحمت کو پانا ہوتا ہے۔ اس نظریے سے حدیث پاک میں آپ کو پڑھاتی ہوں، ورنہ تو آپ گھر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ہمارا مقصد کچھ پانا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبی کے در پہ خود کو بٹھانا ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کا ہم زیارت حاصل کر رہے ہیں، ہم دیدار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ دیکھیے یہ حدیث پاک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سارا واقعہ جس طرح سے پیش آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، جب وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اب دیکھیے اسلام کے بارے میں جب وہ شخص سوال کر رہا تھا، تو ظاہر ہے اسلام سے پہلے اس کا اللہ پر یقین تو تھا نا، توحید پر یقین تھا، کلمے پر یقین تھا، صراط المستقیم پر یقین تھا، تقویٰ کا زاد راہ پر یقین تھا، تو وہ اسلام کے گھر میں داخل ہونے کی فکر لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ ہماری طرح نہیں تھے، کہتے ہیں نا جو پہلے کرنے کے کام تھے، توحید، کلمے کا وعدہ اور صراط المستقیم کا راستہ، تزکیہ طہارت کے لیے مجاہدہ، اور اسلام کے گھر میں داخلہ، پتہ ہی کچھ نہیں، اور حالی نماز کی فکر ہو رہی ہے کہ نماز ہمیں جو ہے نا سنت کیسے پڑھنی ہے اور فرض کیسے پڑھنے ہیں۔ یعنی نماز کی حقیقت معرفت
خشیت کیفیت ہم حضوری ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کرنے کے کام تھے نا، نماز سے پہلے جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دیکھیں، آغاز نماز کا کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید۔ پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور وہ یقین ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا ہے، لیسا کمثلی، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی ہے، نہ اس کی ذات، نہ اس کی صفات، نہ اس کی آیات میں کوئی بھی شریک ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارا تو اللہ پر یقین بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ پر یقین صرف اس کی ذات کے نہیں، اس کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، اس کے احکامات اور اس کی آیات، تین چیزوں پر یقین ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات اگر واحد لا شریک ہے نا، تو اس کے احکامات بھی ہم پر واحد ہیں، لا شریک ہیں۔ ہم نے اس کے احکامات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جس بات کا وہ حکم دے دے، اللہ حکم دے دے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے نا کب کا؟ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے کب کا حکم دیا ہوا کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؟ اللہ نے کب کا حکم دیا ہے اس رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ ہم تو اس کا حکم کوئی بھی نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حکم تو اللہ کا ہم مانتے ہی نہیں، اور اس کی آیات کو ہم جانتے ہی نہیں۔ آیات قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اتبعوا، اس قرآن کی پیروی کرو۔ کرتے ہیں ہم قرآن کی پیروی؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم تو رسم رواج، خاندان، اولاد کے پیچھے جاتے ہیں، قرآن کی آیات کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ابھی توحید پر یقین بھی صحیح نہیں ہے، ناقص ہے، ناقص۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔ تو جب توحید ہی ناقص ہے، جب اللہ پر یقین ہی ناقص ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو باقی کے کام ہیں، باقی کے کام کیا؟ یہ نماز پڑھنی، یہ روزہ، یہ حج، یہ سارے ناقص ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب بنیاد ہی نہیں ہے، ایک درخت کی جاڑی نہ ہو، ایک درخت کی جاڑی نہ ہو اور آپ اس کے اوپر پھل لگائیں، تو پھل کبھی بھی اصلی نہیں ہوں گے، نقلی ہوں گے۔ نہ اس کی جڑ ہے، نہ اس کا تنا ہے، نہ پانی دیا، نہ بیج ڈالا، اوپر کون سے پھل لگا رہے ہیں آپ؟ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے نا، یہ تو پھل ہیں اس درخت کے جو توحید والا ہے، اس تنے کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور وہ پتے جو ہم نے صراط المستقیم کی پیروی اور تقویٰ کا زاد راہ جمع کیا نا، یہ پہلے پورا درخت بنائیں، پھر اوپر نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پھل لگائیں۔ لیکن ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ نہ بیج ڈالا تقویٰ کا، نہ بیج ہے، نہ کلمہ ہے، نہ تنا ہے، نہ تقویٰ کا زاد راہ، نہ پتے، اوپر پھل لگا رہے ہیں، وہ بھی نقلی۔ نقلی پھل کون سے؟ نماز پڑھ لی بغیر حیثیت کے، روزے رکھ لیے بغیر نفس کشی کے، کلمہ پڑھ لیا حالی زبانی، تو پھل نقلی ہوئے کہ نہیں؟ یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کاغذی، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، کاغذی نماز، جیسے کاغذی پھول ہوتے ہیں نا، ایسے ہماری نماز ظاہری ہے۔ ہماری نماز حقیقی حضوری والی، حاضری والی نماز ہماری نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہاں یہ باتیں آپ سوچ کے بیٹھ جاؤ بھئی ہم بھی حج کر رہے ہیں، ہم بخشے ہوئے، جب کہ آپ نے نہ توحید کا پہلے عقیدہ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یقین ہی نہیں ہے کامل جس طرح ہونا، اللہ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں، ابھی اللہ کے ساتھ رشتہ نہیں ہے صحیح،
تو آپ قرآن کے ساتھ بھی رشتہ آپ کا صحیح نہیں ہے، صراط المستقیم کا راستہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تزکیہ طہارت اور جہاد کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کی عبادتیں کیسے آپ کی عبادتیں قائم ہوں گی؟ آپ کیسے عبادت کا مقام حاصل کرو گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور باتیں آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی حج کر کے آیا بخشا ہوا، جیسے کل پتہ نہیں کس نے میسج بھیجا، میں پڑھ رہی تھی، بھائی نماز کے بعد ایک دفعہ بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہے۔ کیوں آپ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں؟ یہ بتائیں آپ ذرا، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مبلغ بن کے تو ڈاکٹر بن کے تو استاد بن کے بیٹھ جاؤں؟ کیوں؟ نہ آپ کو آغاز پتہ ہے، نہ آپ کو راستہ پتہ ہے، نہ آپ کو معنی پتہ ہے، نہ آپ کو مفہوم پتہ ہے، کیوں آپ پھیلاتے ہیں ایسی باتیں؟ ہاں، پہلے ہی کہتے ہیں ایک بندے کو شوگر ہے، آپ اسے چینی کھلائی جا رہے ہو، ماں تو مٹھائی دے رہی ہیں نا، ماں تو چنگا ہی کر رہی ہیں نا، کیوں؟ نہ آپ طبیب ہو، نہ آپ مبلغ ہو، کیوں آپ ایسی باتیں پھیلاتے ہو؟ پہلے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اوپر سے آپ اور کہہ دو اور باٹے بٹھائے وہاں سے ایک آیت الکرسی پڑھ لو نماز کے بعد سیدھا جنت۔ کوئی اتنا آسان سودا، اتنا آسان سودا؟ یہ بتائیں آپ، اگر اتنا آسان سودا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدے، تربیت، تزکیہ، طہارت یہ کرتے سب۔ اگر اتنا ہی آسان سودا تھا بیٹھے جائیں نماز میں ایک دفعہ میں پڑھ لیا آیت الکرسی تو میرا اگلا قدم جنت میں ہے، کیا باتیں آپ پھیلاتے ہیں؟ اس طرح کے کام کرنے کی بجائے نا آپ کہتے ہیں نا علم سیکھنے کی طرف توجہ دیں، جو آپ کے کرنے کا کام ہے سیکھیں، اور تزکیہ، اپنا تزکیہ، طہارت، تقویٰ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ باتیں اس طرح کی پھیلائیں۔ پہلے ہی معاشرے میں مسلمانوں میں بڑی گمراہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، پہلے ہی ہم لوگ سستی کاہلی کے مارے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہم لوگ زبانی مسلمان ہیں، پہلے ہی ہمیں نہیں پتہ نہ کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، نہ ہم قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہیں، نہ صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، اوپر سے کوئی ایسی بات ہمیں سنا دیتا ہے بھائی ایک کام کر لو جنت چلے جاؤ، بس جی ہمارا تو کام ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جو میڈیسن پرسکرائب کرنا ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ تو مریض ہیں، آپ تو نفسی بیمار ہیں، قلبی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، آپ کو کس نے کہا دوائیاں تجویز کریں؟ نہ بنے نا آپ اتائی ڈاکٹر جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں، اس طرح کے اتائی ڈاکٹر نہ بنے آپ، کہ منو ایک کام ہوتا ہے میں بھی دس دا، وہ جو رہ گیا نا وہ میں کر دینا۔ تو یہ بڑے افسوس کی وجہ سے باتیں ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے حال کا کہتے ہیں نا تزکیہ، تجزیہ، طہارت، تقویٰ، خشیت کی فکر کریں، ہم کہتے ہیں میں آگے پھیلا دوں، کسی کو بتا دوں، چاہے کھا کے مر جائے۔ تو یہ آپ کی تربیت کی دیکھیں باتیں ہیں۔ تو مریض کو پہلے اپنا حال جاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں، یہ نہ ہو کہ جو گولی میں کھا رہا ہوں تو بھی کھا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر کسی کی بیماری الگ ہے، ہر کسی کا مرض الگ ہے، ہر کسی کا علاج الگ ہے۔ تو آپ دوسروں کے علاج کی فکر نہ کریں، خدا کے لیے اپنے علاج کی فکر کیا کریں، اور اپنے پہلے مرض کی تشخیص کریں، پہلے اپنی بیماری ڈھونڈیں، اس کی تشخیص کریں، پھر اپنا علاج کریں، جب علاج ہو جائے تو پھر آگے بات کریں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے ہیں نا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، معیت میں، اطاعت میں، محبت میں، فرما برداری میں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ تزکیہ، طہارت، تقویٰ والے، ایمان والے ہوتے تھے۔ یہ باتیں ان کے لیے ہیں، میں آپ کو اتنی بار یہ بات بتائی ہے، آپ یہ باتیں اپنے اوپر لاگو کر کے آرام سے نہ بیٹھا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو نماز کی بات کر رہے ہیں وہاں تک جانے کے لیے پہلے توحید رسول اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، توحید ذات ہو۔ اللہ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، تو جب اللہ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں تو پھر اللہ کے احکامات جیسے احکام کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کے احکام کی نفی نہیں کر سکتی، پھر اللہ کی آیات جیسی آیات کوئی نہیں۔ دیکھو جب تک آپ اللہ پر تین طریقے سے یقین نہیں کرو گے نا، ذات، احکامات اور آیات، آپ کا توحید کا عقیدہ ہی ناقص ہے، آپ کا اللہ سے رشتہ ہی ناقص ہے۔ اور ناقص عقیدے کے ساتھ آپ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ ظاہر عبادتیں بھی ناقص ہوں گی۔ پھر تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کتنا کام کرنا ہے؟ پہلے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بناؤ کہ میں نے اللہ کی ذات پر یقین اس طرح کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، جو بھی اللہ حکم دے رہا ہے قرآن پاک میں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے احکامات ہیں، میں نے ان پر عمل کرنا ہے، چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے، چاہے گرمی ہے یا سردی ہے، چاہے خوشی ہے یا غمی ہے، میں نے اللہ کی ذات، اس کے احکامات اور اس کی آیات تینوں کو ماننا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم تینوں کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ میں آپ کو بتاؤں نہ ہمیں اللہ کی آیات کا پتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں جو میرا خاندان کہہ رہا ہے، جو میری اولاد کہہ رہی ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ڈھونڈے سے نہیں آپ کو ملے گا کوئی ایک بندہ جو کہے کہ میں اپنی زندگی اللہ کی آیات اور احکامات کے مطابق گزار رہا ہوں، نہیں ملے گا آپ کو۔ جو بھی ملے گا میں اپنے بچوں کے مطابق گزار رہا ہوں، میں اپنے خاوند کے مطابق گزار رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے مطابق گزار رہا ہوں۔ اللہ کی آیات اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ نہیں ملتا۔ آپ کو میں بتاؤں ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کو صالحین کہتے ہیں، جن کا اللہ حکم دیتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح گزارو۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ اول تو انعمت علیہم والا ملتا نہیں ہے، اور اگر مل جائے نا ہمیں بھولے بسرے کوئی مل ہی جائے نا انعمت علیہم والا تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جیسے میں اپنے شیخ کی مثال دوں، جس طرح کے وہ بندے ہیں کہ دیکھیں شیخ طارق قادری، ایسے لوگ ہوتے ہیں انعمت علیہم والے، یہ عملی طور پہ چل کے دکھاتے ہیں آپ کو، جیسے پیر اللہ الدین ہے، عملی طور پہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی آیات، احکامات اور اللہ کی ذات کو کیسے ماننا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا، سب سے پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول کا، سب سے پہلے راضی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، سب سے پہلے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، پھر کوئی اور آتا ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں سب سے پہلے میرا خاندان، میرا خاوند، میرے بچے سب سے پہلے، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں نا، یہ ہمارا حال ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں نا، اس لیے ان سے بنا کے رکھنی ہے، ان کے ساتھ چلنا۔ ہم تو یہی فیل ہو جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہمارا عقیدہ یہی ناقص ہو جاتا۔ جن کے ہم ساتھ ہیں ان کی ہمیں فکر ہے، اور جو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ ہو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کی فکر ہی نہیں، اس رب کی پرواہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے میں آپ کو جڑ تک لے کے جاتی ہوں، جڑ تک۔ یہ جڑ ہے کہ آج ہمارے اعمال کھوکھلے کیوں ہیں، آج ہماری عبادتیں بے حیثیت، بے کیفیت کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنیاد ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہ جانا ہے، نہ مانا ہے، نہ پہچانا ہے۔ زبانی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ تینوں جگہ ہم فیل ہیں کہ نہیں بتائیں؟ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، تینوں کو زبانی مانتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نہیں چلتے۔
اسی وجہ سے آج ہم جو مسلمان ہیں نا، برائے نام ہے، میں آپ کو صحیح باتیں بتاتی ہوں چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری، تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارا تو بنیاد ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی جو ذات کی توحید ہے، آیات کی توحید ہے، احکام کی توحید ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جو آخرت کا گھر ہے، دار القرار، اس کا پتہ ہی نہیں۔ دنیا کا گھر بچانے کے لیے ہم اتنے دوڑ دھوپ، اتنے کہتے ہیں نا ہیلے بہانے، اتنے سچ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ روٹھ جائے، یہ صحیح رہے، اس کو بھی بنا کے رکھو، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی پاس رکھو۔ دنیا کے رشتوں کی کتنی فکر ہے، چاروں طرف ہم گھومتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے اللہ کے رشتے کی تو پتہ ہی نہیں اللہ سے رشتہ بھی بنانا ہے۔ اللہ کی ذات، آیات اور احکامات تینوں پہ میں نے لبیک کہنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم صرف کعبے جا کے لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی کھوکھلا لبیک، اوپر سے منہ سے بس لبیک۔ تو میں آپ کو بات بتائی تھی نا زین العابدین رضی اللہ عنہ کی، ان کی زبان سے لبیک نکل نہیں رہا تھا کہ میں کیسے کہوں لبیک، اگر اس نے کہہ دیا لا لبیک تو کیا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لا کیا ہے، لبیک کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا نہ یہاں کا پتہ نہ وہاں کا پتہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دنیا کے 4 پیسے، دنیا کی 4 دن کی رونقیں لے کے سمجھ رہے ہیں میں بڑا کامیاب ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں سب کچھ صحیح رکھا ہوا ہے۔ نہ اللہ کی ذات، نہ اللہ کے احکام، نہ اللہ کی آیات، نہ اللہ کا راستہ، نہ اللہ کا لباس، نہ اللہ کا رنگ، کچھ بھی نہیں پتا، اور خوش ہو رہے ہیں دنیا تو ہے نا، مکان تو ہے نا، اولاد تو ہے نا، پیسے تو ہے نا۔ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ جو اللہ نے فرعون اور سمود کو دیا تھا اور انہیں تباہ کر دیا تھا، وہ لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جو حقیقی ہمیں سودا لینا چاہیے تھا، اللہ کی ذات، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، ان تینوں کا ہی نہیں پتا، اور دنیا میں موجیں مار رہے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش ہیں، انجوائے کریں جی، انجوائے کریں، اب سب کچھ حاصل کر لیے نا، اب انجوائے کریں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں کیا۔ اللہ کی ذات، اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات، 3 چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے تھا، تینوں کو ہی نہیں پتا۔ ان تینوں کی جگہ ہم نے دنیا کی خوشیاں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی رونقیں اور محبتیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، اور شیطان کے ہاتھوں دھوکا کھا کے تو بڑے خوش پھر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے، اور اپنے آپ کو صحابہ کی طرح سمجھ رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبریاں سنائی تھی نا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، اب آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ یہ تو صحابہ کو خوشخبریاں سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جو قلب حی والے تھے، وہ جو محبت مصطفیٰ میں سب کچھ لٹانے والے تھے، یہ تو ان کے لیے خوشخبریاں تھیں۔ آپ نے ایک دوسرے کو سنانی شروع کر دی، آپ کو بیٹھے بٹھائے وہ درجہ مل گیا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں پر کیسے کیسے شیطان نے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں مائنڈ بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں کوئی ہمیں دھوکا دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ شیطان نے ہمیں اتنے دھوکے دیے، مائنڈ ہی نہیں، خوش ہیں، بلکہ خوش ہیں دھوکے دیے ہوئے شیطان نے، شیطان کے دھوکے لے کے خوش ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں ہم، ہیں؟ عجیب بات نہیں کہ دنیا میں کوئی دھوکا دے آپ کو بندہ اچھا لگے گا؟ شیطان نے قدم قدم پہ دھوکے دیے ہوئے ہیں اور ہم دھوکے لے کے خوش ہیں۔ ہاں، ادھر بھی دھوکا، ادھر بھی دھوکا، ادھر بھی دھوکا، میں خوش بیچ میں، کیونکہ میں نماز پڑھ لی ہے نا، میں خوش، کیونکہ میں حج کر رہی ہوں نا، میں خوش قسمت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جن کے لیے یہ خوشخبریاں سناتے تھے نا، یا یہ درجے اور مقامات بتاتے تھے نا، وہ ہمارے جیسے دنیا دار کمینے لوگ نہیں تھے، وہ تو آخرت دار ہوتے تھے، دار القرار والے، دار البقا والے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، کیونکہ وہ مجاہدہ، تزکیہ،
اور تقوا والے ہوتے تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور دیکھیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اتنا فرق ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مطلب تم اگر ان کو دیکھو نا جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی ہمارے جیسے لوگ، تم اگر ان کو دیکھو نا تو تم کو یہ مسلمان ہے ہی نہیں. اتنے دنیا دار، دنیا میں ڈوبے ہوئے، کھوئے ہوئے، محبتیں دنیا کی، چاہتے دنیا کی، راحتیں دنیا کی، فکریں دنیا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا، تم اگر ان کو دیکھو نا جو تمہارے بعد لوگ آئیں گے اور کہلائیں گے مسلمان، تم سمجھو گے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر وہ تمہیں دیکھ لینا تو وہ کہیں گے یہ تو مجنوں ہیں، عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے، دنیا سے بے نیاز، اپنے نفع نقصان سے بے پرواہ، دنیا کی رونق و خوشیوں سے دور، تم انہیں مجنوں سمجھو. وہ تم انہیں دیکھو تو کافر سمجھو، وہ تمہیں دیکھے تو مجنوں سمجھے. آج ہمارا حال کیا ہے مجھے بتائیں ذرا، کون سی کافروں والی عادت ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ انجوائمنٹ ہمیں چاہیے، دنیا کی رونقیں ہمیں چاہیے، دنیا کے مزے ہمیں چاہیے، دنیا کی زینتیں ہمیں چاہیے، دنیا کی خوشیاں ہمیں چاہیے. یہی تو صفات ہے کافروں کی. پورے قرآن میں دیکھ لیں، پورے قرآن میں یہ کافروں کی صفات ہیں. ہم نے جو اپنائی ہوئی ہیں وہ کافرانہ خصلتیں، عادتیں اور حرکتیں، تینوں کافرانہ ہیں. اور حدیثیں بتا رہے ہیں رسول اللہ کی، وہ شکل دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں آپ. ہاں اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہر بندہ اس لیول پہ نہیں ہوتا. ہماری عادتیں، حرکتیں، حسلتیں تینوں کافرانہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ قرآن سے آپ کو بتا رہی ہوں. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو صفات اور ان کی حرکتیں اور حسلتیں بتائی ہوئی ہیں وہ ساری ہمارے اندر ہیں. اور جو اللہ نے مومنوں کی صفات اور درجات بتائی ہیں نا وہ کیا ہے؟ مسکینی، فقیری، عاجزی، حضوری. ہم میں کوئی بھی نہیں. کون ہے جو مسکینی پسند کرتا ہے، فقیری پسند کرتا ہے، عاجزی پسند کرتا ہے، زاری پسند کرتا ہے؟ ہاں کوئی بھی نہیں. سارے کہتے ہیں امیری ہو، خوشیاں ہوں، رونقیں ہوں، میلے ہوں، موجیں ہوں، مستی ہو، تن آسانی ہو، من موجی ہو. ہماری تو خیر سے حرکتیں اور عادتیں ہی کافرانہ ہیں. اور باتیں ان کی پڑھ رہے ہیں جن کے درجات اور مقامات بلند ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے اور فقیر بن کے بیٹھا کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس تو ابھی ان کا ذرہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب اپنوں میں صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو انہیں دو ٹوک باتیں بتایا کرتے تھے، یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جو کہتے ہیں نا شکل ناقل، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی پتہ نہیں وہی درجہ اور مقام ہو جائے گا جو ان مجاہدہ کرنے والوں کا، تزکیہ طہارت تقوی حاصل کرنے والوں کا ہوگا. یہاں سے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں نہ قرآن ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اس لیے آپ سمجھنے کی طرف توجہ دیا کریں، آگے پھیلانے پہ توجہ نہ دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کسی چیز کی کیا حقیقت ہے. پتا آپ کو تو اپنی حقیقت نہیں پتا. میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں، میں ہوں کیا، میں کس منزل پہ ہوں، میں مجاہدے کے کس راستے پہ ہوں. آپ کو تو راستہ نہیں پتا، مجاہدہ نہیں پتا، منزل نہیں پتا، اپنا حال نہیں پتا. تو آپ کو حدیث کا کیا پتا ہونا ہے مجھے بتائیں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جب آتا ہے تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اور اب دیکھیں ہمارے جیسا بندہ جب بات شروع یہ حدیث پاک پڑھے گا تو وہ کہے گا وہ بھی اسلام کا تھا، میں بھی اسلام والا ہوں، جیسا اس کا اسلام تھا نا میرا بھی وہ اسلام ہے.
نہ آپ کو بنیاد پتہ، نہ آپ کو مجاہدہ پتہ، نہ آپ کو اس کی حقیقت پتہ، آپ نے سیدھا اسلام پہ چھلانگ لگا دینی ہے۔ آپ نے ڈھونڈنا ہی نہیں۔ اسلام سے پہلے میرا اللہ کی ذات پر، توحید پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اس یقین کی کتنی قسمیں ہیں، اس یقین کے کتنے درجے ہیں، اس یقین کے کیا مقامات ہیں۔ پہلے میرا اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کے لیے توحید کس درجے کی، کتنے مقامات کی اور کتنی قسموں کی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں پتہ۔ اللہ سے میرا رشتہ، تعلق، نسبت کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں پتہ۔ پہلے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، پھر اللہ سے جو وعدہ میں نے دیا ہوا ہے کلمے کا، پھر میں نے وہ وعدہ نبھانا ہے، پھر میں نے وہ وعدہ نبھانے کے لیے صراط المستقیم کا راستہ لینا ہے۔ پر راستہ لینے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کس گڑھے میں گڑا ہوا ہوں، کس گڑھے میں پڑا ہوا ہوں، میں ظلمت میں ہوں، جہالت میں ہوں، منافقت میں ہوں، کیا ہوں میں؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، گڑھے سے نکالنا ہے، پھر صراط المستقیم پہ میں نے خود کو چڑھانا ہے، پھر تزکیہ طہارت مجاہدہ کر کے متقی بننا ہے۔ پھر یہ حدیث شروع ہوتی ہے کہ اس شخص نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نمازیں 5 صلوات۔ دیکھیں یہ حدیث وہاں آتی ہے، پھر جا کے صراط المستقیم پہ چڑھے، اسلام کے گھر میں داخل ہوئے، پھر صلوات کی باری آتی ہے۔ عام جو بندہ حدیث پڑھے گا وہ سیدھا ہی کہے گا نمازیں 5، گالا تو ایسے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب کہتے ہیں نا صلوات فی الیوم واللیلہ، تو ایک مقام کی بات کر رہے ہیں، ایک درجے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر میں بھی یہ کہہ کے گزر جاؤں، ہاں بھائی نمازیں 5 بات تھا، تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ نہ رستہ، نہ طریقہ، نہ مجاہدہ، نہ درجہ، نہ مقام، کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ زبانی بس خیالی لے کے بیٹھ جاؤ گے، میں بھی نمازی، میں بھی جنتی۔ اس کی پریکٹیکل تصویر، تدبیر، تعمیر کیا ہوگی؟ بتا آپ کو؟ نہیں پتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں بڑی حکمتیں، بڑی گہرائیاں، بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں، عظمتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے نا بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری ہونی چاہیے۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہم کہاں حضوری والے ہیں، ہم تو دوری والے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ امتی ہیں، نہ پتہ متقی ہیں، نہ پتہ کہ ہم صراط المستقیم اور کلمے کے راہی ہیں، ہمیں تو اپنا نہیں پتہ۔ ہم کہاں حضوری والے ہیں؟ حضوری والے ہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی، کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ جب ہمارے سینے کی طرف حضوری کے مقام پر پہلے پہنچو، پھر وہاں سے نوری نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سینے کی طرف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور توجہ کا نور جب آپ کے سینے کو ملے گا نا، پھر آپ کو حدیث پاک کی سمجھ آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے ادھروں میں حدیث پڑھ لی، ادھروں مجھے سمجھ آ گئی، ادھروں میں آگے فارورڈ کر دیتی۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس کا پورا دیکھیں پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیں پیغام ہوتا ہے، حدیث پاک ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کوئی درجہ، کوئی مقام درکار ہوتا ہے۔ ہاں، ورنہ پڑھنے کا کیا ہے، گھر میں بھی بندے پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس شخص کو یہاں تک لے آئے کہ اسلام کی جو گھر میں جب داخل ہو گئے تو وہاں پر تمہیں کون سے فرائض ملیں گے؟ 5 وقت کی نماز۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، ہم تو نماز تو بڑی بات ہے، ہمیں تو اذان کا معنی نہیں پتا۔ اذان کا معنی مفہوم نہیں پتا۔ وہ اذان کیسی ہے؟ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی،
نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بن، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ علامہ اقبال نے نماز اور اذان کی حقیقت بتائی ہے۔ ہمیں تو کلمے کی حقیقت نہیں پتا، تو اذان کی حقیقت نہیں پتا، تو نماز تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں آپ کو ترتیب سے لے کے جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جس نماز کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات پر پہلے یقین کو قائم کرنے سے ملے گی، توحید، اللہ کی ذات کی، احکامات کی اور آیات کی۔ جب اللہ سے ہمارا یہ تعلق بن جائے گا، اللہ کو جانا، مانا، پہچانا، جب اللہ کو پھر اللہ سے پہلے تعلق بنا کے جب ہم کلمے کا وعدہ نبھائیں گے، لا الہ، ہر لا کو چھوڑ دیں گے، غافلوں کو چھوڑیں، جاہلوں کو چھوڑیں، منافقوں کو چھوڑیں، فاسقوں کو چھوڑیں، ہر لا کو میں نے چھوڑنا ہے، ہر وہ چیز میں نے چھوڑنی ہے جو مجھے لا کی طرف لے کر جائے، نفس اور شیطان کی طرف لے کر جائے، ہر اس چیز کو میں نے لا کہہ دینا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں لا، نہیں ہے ہم میں اتنا حوصلہ۔ سوچیں آپ ذرا میں کیا کہہ رہی ہوں، نہیں ہے اتنا حوصلہ ہم میں۔ وہ صحابہ اکرام ہوتے تھے، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے تھے نا تو پھر جو بھی لا سے باہر ہوتا تھا نا، چاہے کتنا عزیز رشتہ دار ہوتا تھا، اس سے تعلق چھوڑ دیتے تھے۔ اور تعلق کن سے بناتے تھے؟ جو اندر ہوتے تھے، الا اللہ والے، جو نورانی، ایمانی، قرآنی، رحمانی، دینی، مدنی، ان سے تعلق بناتے تھے، الا اللہ والا۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ان کا تعلق جس سے بھی ہوتا تھا قرآنی، ایمانی، دینی، نورانی ہوتا تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تعلقات کا بھی نہیں پتا، کیونکہ رب سے تعلق نہیں بنایا، اس لیے ہمارا آپس کا تعلق بھی ہمیں نہیں پتا، کس سے میں نے بنانا ہے اور کس سے میں نے لگانا ہے، کس سے میں نے پیچھے خود کو ہٹانا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو دنیا کے معیار سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو میزان ہے نا، تولنے کا جو انداز ہے، کسی کو جانچنے کا، کہتے ہیں دنیا دیکھو کتنی ہے اس کے پاس، دنیا کی محبتیں، تعلقات دیکھو کتنے ہیں اس کے پاس۔ اگر دنیا سجی ہوئی ہے، خاندان بھرا ہوا ہے نا، تو یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ ہمارے یہ معیار ہیں، ہمارے ذہن کے یہ معیار ہیں کامیابی کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ذہن کے جو معیار ہیں وہ سارے نفسی، دنیاوی اور شیطانی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ گہری باتیں قرآن اور حدیث پاک سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج ہماری یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ کسی کو اچھا سمجھنا ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی اس کے ملنے والے اچھے ہیں، اس کو ملتے ہیں۔ کسی کو کامیاب سمجھنا ہو تو ہم کہتے ہیں اس نے کیا بنایا، بڑا گھر بنایا، بڑی گاڑی لی، پھر کامیاب ہے۔ تو وہی بات ہے نا، جہل، ہم خود بھی جاہل ہیں، ہمارے معیار بھی جاہلانہ ہے، خود بھی غافل ہیں، ہماری حرکتیں بھی غافلانہ ہیں، خود بھی ہم کہتے ہیں نا ظالم ہیں اور حرکتیں بھی ظالمانہ ہیں، ابھی ہم مسلمانہ نہیں ہیں۔ یہ تو بار بار کہتی ہوں میں آپ سے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے گھر والی، لیکن نہ ہمارا اعمال ایسے ہیں نہ حال ہے، نہ حال مسلمان والا ہے نہ اعمال مسلمانوں والے ہیں، صرف قال زبانی مسلمان بن کے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی نمازیں ہماری جو ہیں بے حیثیت، بے کیفیت ہیں، کیونکہ جہاں اللہ نے کہا تھا لا، یہاں سے تعلق ہٹا، ہم وہی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دنیاوی رشتے دیکھتے ہیں، اپنے خونی اور خاندانی رشتے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرا نہیں نا وہ تیرا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو مرتے ہیں نا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا تو خون ہے نا، بیٹا اور بیٹی سے تو نہیں بندہ پیچھے ہٹ سکتا، یہ تو نہیں نا بندہ تعلق پیچھے ہٹ سکتا، خامن کی تو بندہ نہیں نا کر سکتا۔ دیکھیں اسی کو تو جہاد کہتے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں،
تو اللہ تو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم میری فرما برداری کر، میرا بندہ بن، لیکن ہم تو اللہ کے بندے بنتے ہی نہیں ہیں، نہ اللہ سے رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رشتے قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خوشیاں حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم مجاہدہ نہیں کرتے، اس لیے کلمے کا وعدہ نہیں نبھاتے، اس لیے صراط المستقیم پہ نہیں چلتے، اس لیے اسلام کے گھر میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، لیکن نمازیں خیر نال پڑھ لیتے ہیں۔ کیا نمازیں پڑھتے ہیں؟ پڑھ ہی لیتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کے بارے میں، جس نماز کی رسول اللہ تلقین فرما رہے ہیں نا، وہ تو ایسی نماز ہے، دیکھیں دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، خشیت، طہارت، شجاعت، صداقت، اطاعت، محبت، معرفت، تڑپ کے ساتھ۔ جب آپ ان کیفیات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 5 دفعہ حاضر ہوں گے تو آپ کے دل سے ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اقیم الصلاح کے جب آپ مقام پر ہوں گے، اقیم الصلاح کے مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کا رشتہ، کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ، تزکیہ طہارت کے لیے مجاہدہ، اور رسول کے اسوہ حسنہ، جب ہم یہ 5 کام کریں گے نا تو پھر اقیم الصلاح کی باری آتی ہے۔ پھر نماز ایسی ہوگی، خشیت والی، طہارت والی، اطاعت والی، محبت والی، قربت والی، تڑپ والی، دیدار والی، ملاقات والی، اس کو نماز کہتے ہیں۔ سوچیں آپ ہیں آپ نماز کے مقام پہ، اقیم الصلاح کے مقام پہ ہیں آپ؟ اقیم الصلاح کے مقام پر آپ ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں میں جائے نماز پہ ہوں۔ جائے نماز وہ مقام نہیں ہے، مکان ہے، یہی تو آپ کو بتاتی ہوں میں۔ جائے نماز ایک مکان ہے، جگہ ہے، میں مقام کی بات کر رہی ہوں، مقام۔ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، مقام، آپ نے دیکھا اللہ مقام کی بات کر رہا ہے، مکان کی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرو، اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مجاہدہ، تزکیہ، طہارت، تقویٰ۔ یہ گہری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر ہمارے پاس مقام ہی نہیں، نہى النفس عن الهوى کا مقام ہی نہیں ہے نا، تو آپ جہاں مرضی کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، چاہے آپ کعبے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، مکان میں، چاہے آپ اللہ کے مکان کے سامنے کھڑے ہو یا اپنے مکان میں کھڑے ہو، آپ کہیں بھی نہیں ہو اللہ کی نظر۔ مقام پر ہونا ضروری ہے، اور اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتا رہے ہیں، آنے والے کو بتا رہے ہیں، وہ تو اسلام کی کہتے ہیں نا ترتیب، رسول اللہ اور قرآن کی ترکیب، تعمیر، تشکیل اور توقیر کے بعد کہہ رہے ہیں اب جو تمہاری نماز ہوگی وہ 5 وقت تم اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں مزید طہارت، رحمت، خشیت، محبت، قربت اور تڑپ ملے گی، کیونکہ تم 5 دفعہ اللہ کی مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو، اطاعت، محبت، شجاعت کے مقام پر جھکتے ہو، اطاعت کے مقام پر سجدے میں ہو، قربت کے مقام پر۔ یہ مقامات ہیں، یہ کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدے میں جانا اور پھر منگتا بن کے بیٹھ جانا، یہ مقامات ہیں۔
ہر مقام سے آپ کو مزید اللہ کی محبت، چاہت، تڑپ، اطاعت اور قربت ملے گی۔ لیکن ہم تو نماز میں گھس جاتے ہیں بغیر مقام کے، اس لیے کچھ بھی حاصل ہمیں نہیں ہو رہا۔ تو نماز، اللہ قرآن پاک میں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، اس سے مدد لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مدد کس بات کی لو؟ وہ جو کلمے کا وعدہ نبھانا ہے نا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ کی مدد لو نماز سے۔ نماز سے مدد لینی ہے نا ہم نے، کس بات کی؟ صراط المستقیم پہ چلنا ہے نا، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول پہ میں نے چلنا ہے نا، نماز سے مدد لو، اللہ کہتا ہے۔ یہ نماز تمہیں 5 دفعہ دن میں یاد دلائے گی کہ تیری زندگی کا راستہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تیری زندگی کا راستہ پیروی مصطفیٰ ہے، تیری زندگی کا راستہ صراط المستقیم ہے۔ تو نے ادھر ادھر رشتہ داروں، خاندانوں، لوگوں کے پیچھے نہیں جانا۔ نماز تجھے یاد بھی دلائے گی اور تیری حفاظت بھی کرے گی۔ لیکن ہماری نماز تو نہ ہمیں یاد دلاتی ہے نہ حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ہم بھی سوئے پڑے، ہماری نماز بھی سوئی پڑی اور پڑھ لی، بس پڑھ لی۔ حالانکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اس نماز کو قائم کرو، کھڑا کرو اس کو، یہ سیکیورٹی گارڈ ہو کر تمہارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اور یہ جیسے ہوتا نا، یہ جو نماز ہے نا، میں آپ کو اگر دنیاوی مثال دوں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوتا نا کہ آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے، آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے یہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی دوائی کھاؤ تو وہ آپ کو جسم کو مضبوط کرتی ہے، یہ جو نماز ہے نا، یہ آپ کے جسم کے اندر جو تقویٰ کا نظام ہے، تقویٰ کا نظام آپ کے جسم کے اندر ہونا چاہیے، دل کے اندر تقویٰ کے نظام کو یہ نماز مضبوط کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے وٹامنز ہوتے ہیں وہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح نماز تقویٰ کے نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ نماز جو ہے نا، یہ آپ کے اور فحاشی اور برائی اور بے حیائی کے درمیان یہ آڑ بن جاتی ہے، آڑ۔ یہ آپ کو نہیں جانے دیتی، مطلب نامحرموں کی طرف، گپ شپ کی طرف، ادھر ادھر پھرنے کی طرف، لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھ کے وقت ضائع جانے کی طرف، یہ جو نماز ہے نا، یہ آپ کو روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی، یہ بیچ میں آ جاتی ہے، یہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کو راضی کر۔ یہ نماز بیچ میں آ کے تجھے یاد دلاتی ہے اور تیرا جو تقویٰ کا نظام ہے نا، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ تقویٰ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، جیسے جسم میں ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، آپ کے جسم میں ایک ہوتا ہے نا دفاعی نظام، اسی طرح تقویٰ جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کا دفاعی نظام ہے۔ اگر امیون سسٹم دیکھیں باڈی کا ختم ہو جائے نا تو جسم پہ بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر تقویٰ کا نظام دل سے نکل جائے نا، تقویٰ خشیت نکل جائے تو دل سے پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو ایمان بچ نہیں سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دنیا کی مثال سے سمجھا رہی ہوں۔ اگر آپ کے جسم کا دیکھیں امیون سسٹم ویک ہو گیا نا تو آپ پہ بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب تقویٰ کو بوسٹ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے۔ یہ نماز تمہیں بار بار
خشیت دے گی، بار بار طہارت دے گی، بار بار اللہ کی اطاعت دے گی، بار بار اللہ کی محبت دے گی۔ یہ نماز تمہیں بار بار مضبوط کرے گی، تمہارے تقویٰ کے نظام کو یہ نماز مضبوط کرے گی۔ اور جتنا تقویٰ مضبوط ہوگا نا، اتنا تمہارا ایمان محفوظ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا، نہ ایمان ہے نہ تقویٰ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں فرض ہے بھائی، یہی آج تک سن رہے ہیں نا، آپ کے فرض پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی شعور ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کو ہم نے قائم کہاں کرنا ہے، اور نماز سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، یہ پتہ؟ تو کیا کیا پھر، کیا کیا بتائیں کہ ہمیں کیوں نہیں پتا؟ اس لیے نہیں پتا کہ جو نماز سے پہلے کے لوازمات تھے نا، کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ، وہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں پھر نماز کا بھی نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا فرض ہے، فرض پورا کر دیا بس۔ لیکن اس فرض سے حاصل کیا ہونا ہے، اس فرض کو میں نے کس مقام پر لے کے جانا ہے، اس فرض نے مجھے کیا دینا ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جس نماز پر خوشخبری جنت کی سنا رہے ہیں نا، وہ نماز ہے جو ہمارے تقویٰ کے نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ 5 دفعہ دن میں آپ سوچو، آپ تقویٰ کے نظام کو مضبوط کر رہے ہو۔ ہر دفعہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے اندر اللہ کی خشیت، طہارت، اطاعت، محبت، چاہت، قربت پیدا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے اللہ کی کہتے ہیں نا اطاعت اور خشیت میں کھڑے ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں رکوع کرنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت میں اور محبت میں جھکو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سجدے سے اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا پہ میں نے سر رکھ دیا، سجدے کا یہ مطلب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں حاصل ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ قیام سے، نہ رکوع سے، نہ سجدے سے۔ ہماری جو نمازیں ہیں اس پہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، تجھے نہیں کچھ ملنا، تیرا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کی رونقیں، چاہتیں، میلے، خوشیاں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ نہ تیرا دل اللہ کی رضا کی طرف، نہ اللہ کے نبی سے وفا کی طرف، نہ کلمے کا مجاہدہ کی طرف، نہ صراط المستقیم کا راستہ کی طرف، نہ قرآن سے تزکیہ طہارا کی طرف، تیرا دل تو ہے ہی نہیں اللہ کی طرف، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ تو جا، تو نے دنیا کے جو اتنی رونقیں، موجیں، میلے لگائے ہوئے ہیں نا، تو وہاں جا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہماری جو نمازیں ہیں نا، نہ اس درجے کی ہیں، نہ اس مقام کی ہیں، اور نہ اس سے ہمیں وہ ایمان حاصل ہوتا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں، نماز اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری مدد کرتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد کس بات میں کرتی ہے؟ مدد ایمان بچانے میں کرتی ہے، مدد تقویٰ کو قائم رکھنے میں کرتی ہے۔ تو اگر جس کے پاس نہ تقویٰ ہو نہ ایمان ہو، اس کی تو نماز صرف پڑھی جاتی ہے، نماز قائم نہیں ہوتی۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اس لیے ہم دوڑ کے صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے، کیونکہ نہ پیچھے ایمان ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، نہ اندر تقویٰ ہے جس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز قائم کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، خالی نماز پڑھنے کی فکر ہے، اور نماز پڑھ کے نہ ہمیں کوئی اثر ہے، نہ نماز کا کوئی اجر ہے۔
تو یہ حال ہے ہماری نمازوں کا. تو باقی باتوں کا حال آپ یہیں سے اندازہ کر لیں. اس ایک نماز سے آپ اندازہ کر لیں. تو جب ہمیں صلاح کا ہی نہیں پتا تو فلاح کیسے ملے گی؟ صلاح کے آگے فلاح ہے نا. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. تو جسے صلاح کا ہی نہیں پتا اسے فلاح کیسے ملنے؟ اور فلاح ہی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اس حدیث پاک میں. اینڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہی تو فرمایا تھا کہ اگر تم اسی طرح نماز کو قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو جس طرح کے میں نے سمجھائے ہوئے ہیں نفس کشی والے، اور پھر تم اسی طرح زکوٰۃ دو کہ جس سے تمہارے دل سے مطلب دنیا کی محبت نکل جائے. جب تم اس طریقے سے میری ترتیب اور ترکیب سے جب تم فرائض ادا کرو گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس شخص کے بارے میں کہا کہ اگر یہ میرے حکم پر اسی طرح عمل کرے گا نا تو پھر کیا افلح ان صدق تو یہ فلاح پا گیا. اور ہم حدیث پڑھ کے چھلانگے لگانے لگ جاتے ہیں، بھئی ہمیں بھی فلاح مل گئی، ہمیں بھی جنت مل گئی کیونکہ ہم نے بھی نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ ہم نے بھی نماز پڑھ لی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری نماز کا تو ہمیں معنی بھی نہیں پتا، صلاح کے معنی کیا ہیں، تو ہمیں فلاح کیسے مل جانی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ حدیث پاک کو میں ادھر ہی اس کو ہم اب روکتے ہیں کیونکہ کافی حد تک مقصد میں نے بیان کر دیا. اور اگر بس ایک نظر اس کو دیکھیں، نماز کی تو میں نے تفصیل آپ کو بتائی، اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں نا، اس طرح اگر ہم فرض بھی پورے کر دیں نا تو بخشے جائیں گے. لیکن چونکہ ہمیں معنی اور مفہوم، حقیقت، معرفت اور مقام کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا نا، اس لیے ہم ڈھیروں ڈھیر عمل کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کرتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی فرض تو نہیں ہے، یعنی اگر تم فرض بھی صحیح طرح پورے کر لو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ سارے کام کر لیتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر اس کی حقیقت کو مانے. اس لیے ہمیں فرض ادا کر کے، نفل ادا کر کے بھی ہمیں دوڑ لگا کے بھی ہم کہیں پہنچتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترکیب اور قرآن کی سمجھائی ہوئی ترتیب سے اپنے ایمان کی تشکیل نہیں کرتے، اس لیے ہم کسی مقام اور درجے پر پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم فرض ادا کرو نماز، اور جو روزے رمضان کے فرض ہیں، یعنی روزے بھی صرف منہ زبان کے نہ رکھو، نفس کے رکھو، نفس اور شیطان کو قابو کرو اور نفس کشی میں زندگی گزارو. اور زکوٰۃ کا مطلب صرف چند پیسے دینا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہے من کا تزکیہ، کہ دل سے دنیا کی اور مال کی محبت نکل جائے. اگر تم دل سے مال کی محبت نکال کے تھوڑے سے بھی پیسے اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو یہ تمہاری فلاح کے لیے کافی ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی تم اگر فرض کو صحیح طریقے سے ادا کرو گے نا، سمجھ کے اس کے مقام سے ادا کرو گے نا، تو فرض چاہے قلیل ہے لیکن تمہاری بخشش کے لیے، فلاح کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو فرائض ادا کر رہے ہیں، کیا وہ مقام، اس مقام پر کیا وہ ہم اس کا مرتبہ جان کر ادا کر رہے ہیں؟ پہلے اس مقام پر کھڑے ہوں، پھر اس عبادت
کو اس درجے پر ادا کریں جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنا مقام اور عبادت کا درجہ جان کے وہ فرض پورا کریں گے نا تو وہ ہماری فلاح کا باعث ہوگا۔ اور اگر ہمیں نہ اپنا مقام پتہ ہے نہ عبادت کا درجہ پتہ ہے، اور جس طرح کی ہم روکھی سوکھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس طرح کا ہم بغیر سمجھے خالی سکا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو ڈیروں ڈیر بھی پڑھ لو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سمجھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں در مصطفیٰ سے وہ نور عطا فرمائے جو ہمارے سینے کے فطور دور کر دے۔ جو شیطان نے ہمیں فرضی اور جعلی مقامات دیے ہوئے ہیں نا، تسلیاں دی ہوئی ہیں کہ تو حاجی تو تو نمازی تو تو بخشی ہوئی، یہ فرضی جو شیطان کی تسلیاں اور خوشیاں ہیں نا، یہ فتنے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے اور اس دور کے فتنوں سے بھی بچائے کہ جو لوگ سنی سنائی باتیں آگے پھیلا دیتے ہیں، اس دور کے فتنوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں حق کو حق دکھائے، اور جس طرح حق چاہتا ہے ہم اس کا حق ادا کریں تاکہ ہم بخشش کے حقدار بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔